کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ دوسری سورہ مبارکہ سے چند الفاظ تلاوت کیے جس میں اللہ وحدہ لا شریک منافقین کے
احوال کا ذکر فرما رہا ہے کہ دنیا و آخرت میں ان کے کیسے معاملات ہوں گے، اور مثال کے ذریعے میرا اللہ اس کی وضاحت فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ برادران اسلام، یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو جب مسلمانوں کے پاس آتے تو آ کے اپنے ایمان کا یقین دلاتے اور آ کے کہتے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم کتابوں کو ایمان رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اسلام کو سچا دین مانتے ہیں، مگر وہ زبان سے کہتے، زبان سے اقرار کرتے، ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور کفار کے ساتھ جاتے تو وہاں جا کے کہتے ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو جو ہے ان کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کی حالت تھی منافقت کی، کہ وہ مسلمانوں کے پاس مسلمان بنتے، کفار کے چلے پاس جاتے تو کافر اپنے آپ کو سمجھتے اور کہتے، تو وہ سمجھتے کہ ہم اس طرح مسلمانوں کو اور معاذ اللہ نبی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں اور میری عطا سے میرا نبی بھی جانتا ہے، تمہاری اس کیفیت کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ایمان کو بھی جانتے ہیں، تمہاری سوچ اور فکر کو بھی جانتے ہیں، تمہاری جو خفیہ باتیں ہیں تم تو نہیں جانتے مگر میرا رب تو جانتا ہے، وہ تو سنتا ہے، تم نہیں بولتے وہ تب بھی سنتا ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں اور احساسات کو بھی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو فرمایا میرا اللہ وحدہ لا شریک وہ جانتا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں، ہم اس طرح اپنے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب اسلام طاقت میں آیا، جب اسلام نے مدینہ طیبہ میں میرے نبی نے ایک ایسی ریاست کا قیام فرمایا جس کے اندر عدل، انصاف، برابری اور حقوق اور فرائض کی باتیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کے نہیں، انہوں نے اقتدار سے متاثر ہو کے بظاہر آ کے یوں کہتے تھے۔ یاد رکھیے گا آج بھی ایسے ہے کہ ہمیشہ طاقت کی پرستش کی جاتی ہے، ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں میں رونقیں ہوتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت نفع مل جائے گا، اس کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، اپنے جو ہے وہ ہر چیز فکر اور نظریات کو بیچ دیتے ہیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اقتدار، یہ طاقت ڈھل جائے گی، سدا بادشاہی میرے خدا کی ہے، میرے اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ظاہری دولت، مال اور اقتدار کے لیے ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان تو میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم بادشاہ تھے، وزیر تھے یا مزدور تھے، وہاں دیکھا یہ جائے گا کیا سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت تھی، کیا ایمان کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن جو دنیا کے نشے میں دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ ظاہری نفع دیکھتے ہیں، وہ ظاہری چیز دیکھتے ہیں جس کا تعلق خدا کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں ہوتی۔ یہی حال ان کا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں جو ظاہری چیز کو دیکھتے ہوئے، اقتدار کو دیکھ کے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے، تو ان کا سودا یہ گھاٹے کا سودا ہے، ان کا سودا یہ نقصان کا سودا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس بات کو پورا کر سکیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کیا، خریداری کی۔ کس چیز کی خریداری کی؟ قرآن کہتا ہے بالہدی، ہدایت کے بدلے میں ضلالہ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ کیسے؟ کہ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، زبان سے کلمہ، دل سے میرے نبی کو مانا نہیں۔ یاد رکھیے ایمان کا تعلق بار بار کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تکرار ہے بار بار، ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو۔ نبی کی حدیث میں آتا ہے علماء ساری زندگی، کیونکہ ایمان ہوگا تو عمل فائدہ دے گا،
تو ایمان کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یاد رکھنا یہ جو ایمان کی بات ہے نا، یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں۔ انہوں نے نبی کا کلمہ تو پڑھا مگر دل سے میرے مصطفیٰ سے محبت نہیں کی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ظاہری کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے تو میرے مصطفیٰ سے دل کو ماننا، دل میں نبی کی محبت ہو، دل سے نبی کو مانے، دل میں میرے نبی کی عقیدت اور احترام اور محبت ہو، اور دل سے ہی خدا کی وحدانیت کو مانے، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو مانے۔ زبان سے تو آپ آج قادیانی سے بھی کہیں گے نا، وہ کہہ دیں ہم ختم نبوت کے ماننے والے، مگر ان کے دل میں جو خیال ہے جس کا وہ بار بار اپنی محافل میں جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، لیکن مطلب اس کا وہ آخری نبی نہیں لیتے۔ لفظ تو کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو کہتے ہیں جی ہم قرآن کا کیسے انکار کر سکتے ہیں، ہم تو نبی کو مانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب جو لیتے ہیں، اس کا مطلب لیتے ہیں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ نبی کہتے ہیں، آخری نبی نہیں کہتے، جبکہ میرے نبی خاتم بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، میرے نبی اعلیٰ بھی ہیں، میرے نبی آخری بھی ہیں۔ تو وہ لفظ سے تو کیونکہ قرآن میں آیا اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، تو وہ دھوکہ کیسے دیتے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب سارے نبیوں سے افضل ہونا، سارے نبیوں سے بہتر ہونا، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہونا، تو اس کا وہ مطلب ہے، لیکن مومن وہ ہوگا جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو میرا نبی سب سے آخری بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ اگر نبی کی محبت دل سے نکل جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا، جو مومن اور منافق کا پتہ ہی اس بات سے چلتا ہے۔ منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا، یہ دل کی کیفیات ہوتی ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ زبان سے نہیں دل سے جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے، اس کے دل میں وہ خیال اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ، جواب دیجئے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مصطفیٰ کے نام پہ مرتا۔ اور جو منافق ہوتا ہے تعظیم بھی کرتا ہے، منافق تو مرے دل سے۔ نہیں بات کو ابھی نہیں سمجھے، اگر سمجھ جاتے دیکھیں نا، لفظ مرے دو دفعہ استعمال ہوا، دونوں دفعہ لفظ وہی ہے، مطلب اور معنی مختلف ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ، اچھا پوری طاقت سے کہیے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب کہوں نا میں تو آپ نے کہنا ہے مرے دل سے۔ اس مرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے نام پہ مر مٹنا، نبی کے نام پہ جان فدا کرنا، نبی کے نام پہ اپنی دنیا و آخرت کو نبی کے نام پہ قربان کر دینا، مر جانا نبی کے نام پہ۔ اب اس کو مطلب کو ذرا جب کہوں تو پوری زور سے کہیے گا، مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ پھر ایک دفعہ کہیے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ تعظیم بھی کرتا ہے منافق، زور سے نہیں، مرے دل سے۔ اب سمجھ آئی کہ مومن جو ہے وہ مرے دل سے، منافق مرے دل سے۔ کہ منافق محبت تو ظاہر کرتا ہے مگر بجھے ہوئے دل سے، مردہ دلی سے۔ وہ اس کے دل میں وہ طاقت، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ بجھے ہوئے، مرے ہوئے، بالکل ایسے ڈوبے ہوئے دل سے کرتا ہے۔ جبکہ نبی کا غلام جو ہے وہ دل کی دھڑکنوں سے مصطفیٰ کی محبت کا دم کرتا ہے۔ اس کا یہ فرق ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے یہ فرق ہے، وہ منافق وہ مرے دل سے، مومن مرے دل سے۔ یہ لفظ تو ایک ہے، یہ لفظوں کا، اسی لیے قرآن نے کہا یہ گمراہی خریدتے ہیں۔ ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے۔ بلکہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے،
کلمات ہیں، میرا دل نبی کی محبت سے کبھی جدا نہ ہو، دل کو ان سے خدا، رب کی عزت کی قسم یہ مزہ یہ لطف وہی لے سکتا ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہو، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے۔ نہیں ابھی بھی سارے نہیں بولے، یقیناً آپ کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، اس محبت کا عملی اظہار فرمائے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا، ہر حالت میں نبی سے محبت قائم رہے، ہر حالت میں مصطفیٰ کے گیت گاتے رہے، ہر عالم میں، ہر کیفیت میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، اور دل کو ان سے خدا نہ لے چرخا کتا، نہ لے یاد کرا، نہ لے چرخا کتا، نہ لے یاد کرا، ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کار والے دل یار والے، نہ لے پونی وٹا، نہ لے نام جپا، ہاتھ کار والے دل یار والے، اے دل کو ان سے خدا، دل کو ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا، اور دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع، دل میں روشن ہے شمع، کچھ میں نالا کو دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، کاش جوش ہوس، دل میں روشن رہے شمع عشق حضور، ہر وقت دل میں میرے نبی کی محبت کی شمع روشن رہے، اور کاش جوش ہوس میں، جو ہوس ہوتی ہے دنیا کی، مال کی، طاقت کی، اقتدار کی، دولت کی، دنیا کی چیزوں کی، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، کہ نہ ہو کہ میرا حرص و ہوس جو ہے وہ دل سے محبت رسول کو نکال کے دنیا کی محبت رکھ دے۔ فرماتے ہیں نا نا، ہر عالم میں دنیا چھوڑ دوں مگر مصطفیٰ کی محبت قائم رہے۔ کاش دل میں جوش، دل میں روشن رہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، کاش جوش ہوس ذوف مانا، ذوف
ان کے راستے میں، ان کے راستے میں کبھی تھکا نہ کرے، ان کے راستے میں کبھی، ان کے راستے میں کبھی تھکا نہ کرے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے راستے میں، ان کے راستے میں کبھی تھکا نہ کرے، قاتل کوئی ان سے کبھی جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہر وقت میرے نبی سے محبت میں رہنا ہی ایمان ہے۔ جب دل سے محبت رسول نکل گئی تو سمجھ لیجئے میرے دل سے ایمان نکل گیا، کچھ بھی باقی۔ یہ منافق کی یہی حالت ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، زبان سے کہتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین ذی وقار جو منافقین ہیں، انہوں نے دنیا کے مال کے لیے مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے جن کو میرے نبی نے نکال دیا، آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار وہ جب یہودیوں کے پاس جاتے، باغ مال کھجوریں دولت پیسہ، اس کے لیے کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ مومنوں کے پاس آتے تو یہی جواب دیتے، نہیں جی نہیں اسی تے کلمہ پڑھے ہیں، نبی دے غلام، وہ بھی نعرے اجتے ہی لاندے۔ مگر رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، انہوں نے گھاٹے دا سودا کیتا، انہوں نے جڑا نفع دا سودا نہیں کیتا، دنیا دے مال دنیا دی دولت واسطے۔ رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے خریداری کی تھی، ہدایت نو بیچ دیتا، ہدایت چھڑ دیتی، حق چھوڑ دیتا، اسلام چھڑ دیتا، میرے نبی دی غلامی چھڑ دیتی۔ اے جڑا خرید کرتے نے پہ بالہدا، ہدایت دے کے ظلمت دلالت گمراہی خرید دینے پہ، رب ذوالجلال نے فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ میرا رب فرماندا ہے نہ گھاٹے دا سودا کر لیا، انہاں نوں پتہ ہی نہیں، وہ بندہ سیانا بندہ جڑا کاروبار کردا ہے وہ نفع دا سودا کردا ہے، اپنا مال کبھی نہیں ڈوبن دیندا، اپنی دولت اپنا سرمایہ انہوں ہمیشہ محفوظ کردا ہے۔ رب فرماندا ہے اے سمجھ دے نے میں تے بڑا چنگا سودا کر لیا ہے، اساں تے دنیا لے لئی، اساں باغ لے لے، اساں جڑیاں کھجوراں دے مالک بن گئے، اسی سونے چاندی زیورات دے مالک بن گئے، دنیا ساری لے لئی، مگر ایمان چھڈیا، نبی نو چھڈیا، قرآن چھڈیا، اسلام چھڈیا۔ رب آندا بابا ما کانوا مہتدین، فرمایا نا گھاٹے دا سودا کیتا، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جانتے ہی کچھ نہیں، یہ چنگے کاروباری نہیں، انہوں نے ایسا کاروبار کیا کہ نقصان میں چلے گئے۔ اور چلیا دنیا کدی کسی دے نال نہیں نبھی، کدی دنیا نے کدی کسی دے نال توڑ نہیں نبھائی، ہمیشہ توڑ نبھاندا ہے میرا اللہ دا فضل ہوندا ہے، میرے نبی دا کرم ہوندا ہے۔ تو سامعین ذی وقار فرمایا اس دنیا مسلمانوں نے بھی پیغام میرے دنیا دے واسطے کدی آخرت برباد نہ کرنا، کدی اسلام تے ایمان دے تے سودا نہ کرنا۔ پھر مینوں اعلیٰ حضرت یہ گل یاد ہوندی ہے، آپ فرماندے سونا جنگل سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری
छाई बदली काली है। वो सोने वालों, अरे सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों, अरे सोने जागते रहियो के चोरों की रखवाली है। ये माल भी देंदे ने, पैसा भी देंदे ने, ये जागीरा भी देंदे ने, ये कर्जे भी देंदे ने। इन्हें IMF बना लिए, इन्होंने वर्ल्ड बैंक बना लिया, इन्होंने जो है दुनिया नू मकरूज कर लिया। हुण इस कर्जे दे तले दबियां होईयां कौमां नू जेड़ा ईमान नहीं देने पे, पैसा दौलत इकतदार दे के लोगों का ईमान खरीद देने पे। वो यहूदी जेड़े मदीने दे यहूदी ने, उन्होंने दोबारा नवी शक्ल दे नाल, नवे तरीके दे नाल, नवी जेड़ा उन्होंने अंदाज दे नाल लोगों तक अपनी रसाई हासिल की थी। उदों भी मुसलमान मुनाफिकां नू माल दे के अपने नाल बनांदे सन। अज भी IMF ते वर्ल्ड बैंक बना के मुसलमानों का ईमान खरीद देने पे। और नबी दिया गुलामा तू कदी घाटे का सौदा न करी। सोना जंगल, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली है। अरे सोने वालों, अरे सोने, उच्ची मेरे नाल आखो पैगाम दे दो। 56 इस्लामी मुल्कों तक आवाज पहुंचावो। हर नबी दे गुलाम ते लाजम है जितने सदूर ने, जितने वज़राए आज़म ने, इस्लामी मुल्कों दे बादशाह ने, इन्हां नू आखो सानू दौलत ते माल नहीं, सानू ईमान चाहिदा है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई है। अरे सोने सबा अरब मुसलमान आज सुता होया है, कोई ख्याल नहीं, बस रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, कारोबार चंगा होवे, आला खरे होवे, मेरी जिंदगी सौखी हो जाए। वो छलिया वो जिंदगियां औखियां भी गुजरदियां ने, सौखियां भी गुजरदियां ने, मगर एक वक्त होंदा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मगर मरण तो बाद वो जिंदगी ओदी आसान है जिन्हें अल्लाह दी तौहीद नू मन्निया, मेरे नबी दी खत्मे नबूवत नू मन्निया। वरना कई बादशाह रुल गए, कई वजीर रुल गए, आज वो जमीन के उन्हों का नामो निशान भी नहीं होए। सोना जंगल रात छाई बदली काली है। अरे सोने वालों, अरे सोने जागते रहियो के चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले, आंख से काजल साफ। इतने ये चोर तेज हैं, ये आंखों से काजल चुरा लेते हैं। वो बंदा अखा खुलियां रखे तो माल भी नहीं जान देता। एडे जेडे बदबख्त चोर ने अखा खुलियां जो कज्जल कट ल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है तेरी गठड़ी ताकी है, तेरी गठड़ी ताकी, और तूने नींद निकाली है। आप फरमा रहे हैं मुसलमान, उम्मत मुसलमान जाग, अब सोने का वक्त नहीं रहा, जागो, तुम्हारे ईमान पे डाका पड़ रहा है। खत्मे नबूवत की हमले हो रहे हैं। जो यहूद और निसारा के एजेंट्स हैं वो मुसलमान बन के उम्मत मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, अपने आप को खलीफा कहलवाते हैं इस्लाम का। अरे लानत उन लोगों पे जो आज कादियानियत का प्रचार करके खुद को खलीफा करें। अरे कादियानियत पे कल भी लानत थी, कादियानियत पे आज भी लानत। मुसलमान याद रखना,
بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑی فطانت کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ وہ معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ انجانے میں ان کی چیزوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ہم میوزک کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، زبان کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ کفر کی سوداگر بن گئے، اللہ معاف فرمائے، کفر کے سوداگر۔ یقین کیجئے یہ 2 دن پہلے میں لاہور سے جب گزر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کی دکانوں پہ یہ گانے لگتے ہوئے معاذ اللہ اپنی آنکھ کانوں سے سنے۔ وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ نقل کفر کرو، رب بھی ہوا دیوانہ، اور ہم اس کو سن رہے ہیں۔ معاذ اللہ وہ کلچر، تہذیب اور میوزک کے نام پہ معاذ اللہ ہمارے رب کو معاذ اللہ پاگل اور دیوانہ قرار دے رہے ہیں۔ کہیں اپنے بھگوان کو وہ دیوانہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنے رام کو کہیں، اپنے گنیش کو کہیں، ہنومان کو کہیں، لات عزا منات ہبل کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر رب کا نام لے کے معاذ اللہ، کیونکہ رب تو ایک وحدہ لا شریک ہے نا۔ لیکن ہمارے مسلم سوسائٹی میں ہمارے بچے جب یہ گانے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ میوزک ہے، جی روح کی غذا ہے، ارے یہ کفر کا پیغام بن چکا۔ اب یہ کوئی ہے سننے والی بات کہ اس کی محبت میں ایسا دیوانہ کہ معاذ اللہ رب بھی ہوا دیوانہ؟ نہیں، ساری کائنات دیوانی پاگل ہے، میرا رب وہ ہے جو سب سے زیادہ دانا اور حکمت والا ہے۔ لیکن ہم یہ کفر خرید رہے ہیں، پیسوں سے کفر خرید رہے ہیں۔ ہم یہاں یہ سنتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رب بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، یہ ہم میوزک کے نام پہ سنتے ہیں، ہمارے بچے کفر ہے، اور وہاں تجدید ایمان کرنا لازم ہے۔ جو یہ الفاظ سنے، جس کے کانوں میں پڑ جائیں، وہ فوری ان سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، یہ بکواس ہے، ہمارا رب وہ ہے جو سب سے دانا اور حکیم ہے۔ لیکن ہم ہمارے پاکستانی چینلز میں، ہماری اپنی کیسٹوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں یہ چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، جڑا کلچر دیا کوئی سرحداں نہیں ہوندیاں، ارے کفر یہ ہے، یہ تجدید ایمان ضروری ہے، لیکن کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں میں وہ ہمارے ایمان کو چوری کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ سے کاجل چرانا ہے نا، ہم اس پہ اپنے سر کو جو ہے وہ دھن رہے ہیں، ہم اس پہ تھرک رہے ہیں کہ جی میوزک بڑا اچھا ہے، آواز بڑی اچھی ہے۔ نہیں، ارے قرآن تو پڑھ کے دیکھ، تجھے پتا چلے قرآن میں کتنی محبت اور کتنی جو ہے وہ جاذبیت ہے۔ ہم نہیں پڑھتے تو سامعین ذی وقار، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دھیان سے گٹھڑی تیری تاکی ہے۔ بعض احباب ہمارے دوست، ہمارے عقیدت مند کچھ مسلمان رابطہ کرتے ہیں، شاہ جی جو نماز پڑھنا وہ تو بڑے خیال ہوندے، عموماً ہر شخص کے ساتھ، یہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسے ہے کہ ہمیں جب خیال، ہم دنیا کے کام کر رہے ہو تو کوئی خیال نہیں ہوتا، ہم گیمز کھیل رہے ہوں، ہم سوشل میڈیا پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، ٹویٹر پہ ہوں، وقت ضائع کر رہے ہوں، موویز دیکھ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، ہمیں قرآن کا خیال نہیں، نماز کا خیال نہیں رہتا، ہمیں کسی چیز کا نہ گھر کا خیال رہتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوں گے ہمیں دکان کا خیال بھی آئے گا، ہمیں اپنے گھر کا خیال بھی آئے گا، ہمارے خیال دوسری کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان وہ کہتا ہے جو پہلے ہی بیڑا غرق ہویا تو ہونے دو، اس کو تم پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے وقت ضائع کر رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو وقت کو ضائع کرتے ہیں، یہی شیطان چاہتا ہے کہ ان کا وقت ضائع ہونے دو، لیکن جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے وہ ہم پہ حملہ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ، کس کا خیال بھٹک جائے، اس کا ذہن باہر چلا جائے اور یہ رب کی بارگاہ میں جھک کے بھی اللہ کی وہ رحمت حاصل نہ کر سکے۔ اس وقت ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ جیسے کوئی چیز پکڑ کے اپنے گھر سے جو ہے وہ نجاست کو نکالتے ہیں، ارے اللہ کی ضرب لگا کر، مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ اعلان کر دے کہ شیطان جیسی نجاست کو اپنے دم میں نہیں آنے دے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے خدا کے لیے۔ ہمارے بچے سارا دن فون پہ، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ کھیلتے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن نماز کے لیے کھڑا کرو
تو ان کو پتا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تاں نماز پڑھن جو ماں پہ بھی پڑھتے مگر ماں باپ بھی نہیں پڑھتے، اور اس کے میڈیکل ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ آئیز جو ہے یہ اس کی ہماری نظر بصارت پہ فرق پڑتا ہے، لیکن ہم کوئی خیال نہیں کرتے، وہ ہماری آنکھوں سے نور اور ہمارے دل سے مصطفیٰ کی محبت کھینچ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بے بسی کے عالم میں۔ اللہ فرماتے ہیں پہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، ارے تیری گٹھڑی تاکی ہے، ارے تیرے ایمان پہ ان کی نظر ہے، تیرے ایمان پہ ان کی نظر ہے، تیری مسلمانی پہ ان کی نظر ہے، تیری نمازوں پہ، تیری محبت رسول پہ وہ بار بار حملہ کرتے ہیں، تجھ پہ حملہ آور ہے، اور ہماری حالت یہ ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہم بڑے مزے کی نیند سو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوندا، خیر یہ پھر کی ہوئے گا، یہ جو ہے نا پھر کی ہوئے گا، کچھ نہیں ہوندا، خیر یہ پھر دیکھ لیں گے۔ اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا۔ نبی کے غلام یہ نہیں کہتے دیکھا جائے گا پھر کی ہوئے گا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہون دینا ہی نہیں۔ یہ جب عقیدہ ہوگا نا ہم نے ہونے نہیں دینا، کوئی نبی کا دشمن کوئی شیطانیت کو اپنے جسم میں، اپنے گھر میں، اپنے خیال میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اب جو آئے گا تو اس کا کریں گے کیا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، نبی کی محبت خود بھی اور اپنے بچوں تک اپنے آقا کی محبت کو پھیلائیں اور ان کو نبی کی باتیں بتائیں، وہ محبت بری باتیں، کردار میرے نبی کا بتائیں، اور پھر اللہ کے ذکر سے مساجد کو آباد کریں، قرآن کو کھولیں۔ پتہ چل جائے گا جب قرآن کھولیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میرا اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا شیطان رجیم سے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خود بھی سیکھنا ہے، بچوں کو بھی جواب دیجئے، بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ تو صحابی نے جی وقت رب ذوالجلال فرماندا ہے انہوں نے گمراہی خرید لئی ہے، حق دے بدلے، اسلام دے بدلے، ایمان دے بدلے، ہدایت دے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لئی ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ فرمایا تو یہ سودا ان کو کچھ نفع نہ لایا، کچھ نفع نہ لایا۔ اب جب منافق اوپر سے ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، اس پہ ظاہری حکم مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ ظاہری حکم ہے، جواب دیجئے، ظاہری حکم ہے مسلمانوں والا، کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں کہ ہم کہیں تم مسلمان نہیں ہو، جب تک اس کا کفر اس کی زبان سے واضح نہ ہو جائے۔ اس کے دل کے خیال کو میرا رب جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہمیں اس کو مسلمان بولے نا یار، ہمیں اس کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ اب ظاہری کلمہ پڑھ کے اس کو نفع تو مل گیا، مثلا اس کو مسلمان کی وراثت بھی مل گئی کیونکہ ظاہری طور پہ مسلمان ہے۔ اگر مومن ہو بیٹا معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو وراثت ختم ہو جاتی ہے، وراثت نہیں ملتی۔ لیکن وہ منافق ہے، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، اس کو وراثت بھی مل گئی۔ اس نے مسلمانوں میں شادی بھی کر لی، اگر پتا ہو معاذ اللہ یہ سکھ ہے، ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، تو کوئی مسلمان اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن جب کلمہ ظاہری پڑھے گا تو لوگ تو مسلمان سمجھیں گے، وہ شادی بھی کرے گا، نکاح بھی کرے گا، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو ظاہری تو نفع ملا۔ مگر جب موت آئے گی نا، آنکھیں بند ہوگی، تو پھر قرآن کہتا ہے اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، بالکل بے بس اور لاچار اور خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اس کی مثال میرے اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا
وہ لوگ جڑے ظاہری کلمہ پڑھ کے ظاہری نفع نہیں دینے پہ جنہوں نے مسلمانہ شادیاں بھی کیتیاں مسلمانہ دے نال انہاں کاروبار بھی کیتے مسلمانہ دے نال پہ مسلمانہ دی وراثت دا انہاں نوں جڑا مال بھی مل گیا مگر یاد رکھیا جدوں موت آئے گی انہاں دی حالت قرآن مثال رض کردا پیا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اچھی کہو سبحان اللہ میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا میرا رب کیویں مثال پیش کرتا ہے پیا فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا بڑی محنت کی تھی بڑی انہوں نے کوشش کی تھی اللہ فرماتا ہے میں مثال دینا میں کہاوت پہ دینا انہوں نے بڑی محنت کر کے جڑا ہے اگ جلائی ہے روشن کر لیا انہوں دا دایاں بھی روشن بایاں بھی روشن اگے بھی روشن پیچھے بھی روشن دنیا تو مال کما رہے ہیں دنیا تو جڑا چل دے نے پہ دنیا تو نفع بھی لیندے نے پہ مسلمانہ دے نال رہندے نے پہ تجارت بھی کردے نے پہ مسلمانہ دی وراثت دے حقدار بھی بن گئے مسلمانہ تے حکمرانی بھی مل گئی مگر رب ذوالجلال نے فرمایا جویں مرن گے انہوں نے دنیا روشن کر لی اب انہوں نے چاروں پاسے روشن ہو گئے نے فرمایا مگر حالت دے